Made in Pakistan, the documentary. نیو یارک میں منعقد ہونے والا ساؤتھ ایشین انٹرنیشنل فلم فیسٹیول نے جنوبی ایشیا کی کئی فلمز کی نمائندگی کی ہے۔ اس فلم فیسٹیول میں بھارت اور پورے جنوبی ایشیا کے چند بڑے پروڈیوسرز کی فلمیں شامل کی گئی تھیں، مگر آرگنائزرز کا کہنا ہے کہ فلم دیکھنے والوں کا زیادہ ہجوم ایک پاکستانی فلم کے لیے دیکھنے میں آئی۔ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے پاکستان میں بنائی گئی ڈاکیومنٹری فلم میڈ ان پاکستان نے اس ساؤتھ ایشین فلم فیسٹیول کا آڈینس ایوارڈ جیتا۔ فلم میکرز کے مطابق میڈ ان پاکستان مغربی میڈیا کے برعکس پاکستان کا ایک مختلف چہرہ دکھانے کی کوشش ہے۔ Populated with 164 million distinct people. فلم 4 نوجوان پاکستانیوں کی کہانیاں پر مشتمل ہے جو لاہور میں مختلف پیشوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان 4 میں سے ایک وکیل، ایک سیاسی امیدوار، ایک میگزین ایڈیٹر اور ایک ایونٹ مینیجر بھی ہیں۔ فلم 2007 اور 2008 کے چند ماہ کے دوران ان چاروں کی کہانیاں دکھاتی ہے۔ پاکستان میں لائرز موومنٹ ایمرجنسی کی نفاذ، بینظیر بھٹو کا قتل، دہشت گردی کے واقعات اور 2008 کے انتخابات بھی اس فلم کے حصے ہیں۔ فلم کی پروڈیوسر عائشہ خان کا کہنا ہے کہ وہ اس ڈاکیومنٹری کے ذریعے لوگوں کو بتانا چاہتی ہیں کہ ان مشکلات کے باوجود پاکستان میں لوگوں کی زندگیاں آگے بڑھ رہی ہیں۔ آئیڈیا تب ہمیں آیا 2007 کے اندر جب نیوز ویک کا آرٹیکل نکلا تھا ہمارے بارے کہ ہم لوگ پاکستان شاید سب سے زیادہ ڈینجرس کنٹری ہے ان دا ورلڈ، تو تب ایٹ دیٹ پوائنٹ ہمیں یہ آئیڈیا آیا کہ ایک ڈاکیومنٹری بنانی چاہیے ہمیں جدھر ہم صرف ورکنگ پروفیشنلز کو فالو کریں جو ہم نے میڈ ان پاکستان میں کیا ہے، اور دیکھیں کہ اس کے اندرونی کس طرح ہاؤ ٹو پیپل لیو ان پاکستان۔ عائشہ خان کا کہنا ہے کہ شروع میں ان کے اور ان کے ڈائریکٹر کا خیال تھا کہ میڈ ان پاکستان خصوصاً مغربی آڈینسز کے لیے بنائی جائے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ فلم انگریزی میں ہے تاکہ بیرون ملک لوگوں کو پتہ چلے کہ عام پاکستانی ان جیسے ہی ہیں، لیکن جیسے جیسے فلم بنتی گئی اس کا رخ تھوڑا بدل گیا اور فلم میکرز نے میڈ ان پاکستان کو پاکستان میں بھی ریلیز کروانے کا فیصلہ کیا۔ بیکاز انفارچونیٹلی اسٹیٹ آف ایمرجنسی کے بعد بے نظیر بھٹو کی بھی اساسینیشن ہو گئی، وہ بھی بیچ میں ڈاکیومنٹری کے، پھر وی آر اسٹل شوٹنگ ایٹ دیٹ ٹائم، سو دا ڈاکیومنٹری ٹرنڈ انٹو سم تھنگ کمپلیٹلی ڈفرنٹ۔ اس لیے ہم نے اس کو پاکستان کے اندر بھی تھیٹرکلی ریلیز کروایا، بیکاز آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ فار اس ایز پاکستانیز ٹو اسٹارٹ ڈسکسنگ کہ ہم لوگ جو حالات ہیں پاکستان میں ہم کس طرح ڈیل کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ نیو یارک اسکریننگ کے بعد میڈ ان پاکستان ممبئی فلم فیسٹیول میں بھی دکھائی گئی تھی۔ فلم میکرز کا کہنا ہے کہ کینکون فلم فیسٹیول میں بھی یہ فلم دکھائی جائے گی اور پھر برطانیہ میں اس کی تھیٹریکل ریلیز بھی ہوگی۔ فلم دیکھنے والے جو زیادہ تر پاکستانی ہی تھے کا کہنا تھا کہ امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے ایسی فلمیں بہت ہی ضروری ہیں۔ جو امریکن فرینڈز ہوتے ہیں آئی ایم ہوپنگ کہ یہ اویلیبل بھی ہو کہ میں بولوں کہ آپ دیکھ لیں، بیکاز پاکستان کا آپ نام لیتے ہیں دیٹ یو فرام دیئر، پیپل بہت ڈر جاتے ہیں، ایک تو پھر ایسے سوال پوچھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں مولوی بھی دیکھتے ہیں، ایکسٹریمسٹ دیکھتے ہیں ٹی وی پر، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عام لوگ جو ہیں ان کا پرپس صرف ایک ہی ہے کہ جی ڈے ٹو ڈے لیونگ آپ اپنی کر سکیں، آپ اپنی ایک ارننگ اچھی کر سکیں، اور وہ آئی تھنک یہ پورٹری کر رہے تھے۔ اب یہاں جہاں پہ اب ہیں، یہاں پہ پاکستانی جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میرے خیال میں ایک زیادہ ویزیبلٹی چاہیے ہے کہ وہ کس طرح سے پاکستان جا کے خاص طور سے انڈیپینڈنٹ فلمز کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ان ٹرن میڈیا کو کوریج دے سکتے ہیں کہ لوگوں کو نظر آئے کہ یہاں پہ دیر از این امپروومنٹ دیٹس ریکوائرڈ۔ فلم میکرز کا کہنا ہے کہ میڈیا میں جو پاکستان کا چہرہ دکھایا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے، لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ امریکہ میں اس ڈاکیومنٹری کا میسج سنا جائے گا کہ نہیں۔ رضا نقوی، اردو VOA، نیو یارک۔